تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات. مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی، بانی اور چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، ووکیشنل ٹریننگ میں ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹیشین، ایمبرائڈری، کمپیوٹر ٹریننگ، اسپوکن انگلش، ایڈلٹ ایجوکیشن اور دیگر خواتین کو بااختیار بنانے کے کورسز کے پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی. تقریب اویسی اسکول آف ایکسیلنس، باوا نگر، چندرائن گٹے میں منعقد ہوئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اویسی اسکولز دیگر کارپوریٹ اسکول سے کئی گنا بہتر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی کے اس خطاب کو. باوا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے پرنسپل صاحبہ محترمہ امیمہ صاحبہ، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر محترمہ امتل صاحبہ، جناب نصیر بیاض صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، حلقہ حاضہ کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے مختلف شاخ کے پرنسپل اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے مختلف برانچز میں ہم خواتین و نوجوان بچوں میں ہنر کی ایک تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہنر حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں. اور اس کا سلسلہ صرف آج نہیں ہے شروع ہوا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ وہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے قیام کے 20ویں سال میں آج ہم کھڑے ہیں. تو 20 سال پہلے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ سفر یہی تھا کہ علم کے ذریعے ہم ناکام زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، علم کے ذریعے ہم جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور علم کے ذریعے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری سوچ و فکر میں ایک نئے انقلابی تبدیلیوں کو لائیں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہمارے پچھڑے پن کو ختم کریں گے، اور علم کے ذریعے ہم ہمارے مستقبل کو نہ صرف سجائیں گے بلکہ سنواریں گے، اور علم کے ذریعے دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہم کو موقع نہیں ملتے تھے، اب جب موقع مل رہے ہیں تو دیکھو ہمارے عزم کو، دیکھو ہمارے ارادوں کو، دیکھو ہماری قابلیت کو، دیکھو ہماری کامیابیوں کو. تو یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا، جس کو لے کر ہم آگے بڑھے، اور آج 20 سال کے اس سفر میں الحمدللہ قریب 25,000 طلباء و طالبات کا تعلیم کا انتظام آج اللہ ہمارے ذریعے کروا رہا ہے. اور اگر میں 20,000 کا بریک اپ دوں گا تو 15,000 تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں جو مختلف ہمارے برانچز اور شاخ
جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ سب سے پہلا اسکول ہمارا نشیمن نگر میں آغاز ہوا تھا، جو تالاب کٹا بھوانی نگر کے حلقے میں، وہاں پر جب ہم نے پہلا اسکول کا آغاز کیا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اس میں داخلہ لے لو۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مساجدوں کے اعلان کے بعد بھی داخلہ لینے کے لیے بچے نہیں آتے تھے، بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ان کے والدین نہیں آتے تھے، نہ ہی گھر کے بڑے یا سرپرست آتے تھے۔ تو میں اس علاقے میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول بنایا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی نشستیں خالی رہتی تھیں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی، نشیمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد ریاست نگر جمال کالونی کا اسکول، پھر امبر پیٹ کا اسکول، اس کے بعد میں ہم نے پھر یہاں بابا نگر میں اسکول کا آغاز کیا، پھر نرسی پھول باغ میں اسکول کا آغاز کیا، اور آج ان اسکولوں میں اور اضافہ ہوا۔ سلالہ میں ہمارا اسکول ہے، اور اسی آپ کے حافظ بابا نگر کے علاقے میں ایک اسکول یہاں پر ہے، تو عمر کالونی میں بھی اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد میں کے جی تا پی جی کا کیمپس ہمارا جو فاطمہ اویسی کے جی تا پی جی بلہ گڑے میں ہے۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ہم نے ایک بڑا سینٹر بنایا، جہاں پہ آج مغل پورے میں وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی ہے، اور پھر سابقہ اسکول تھا جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا، تالاب نیز جملہ میں تھا، اس کو ہم نے خریدا، اور آج وہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے جی تا پی جی وہاں پہ بھی تعمیر ہو چکا، 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی قیام ہوگا۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر گننا چاہوں تو میں خود گن نہیں سکتا کہ ہماری کتنی عمارتیں ہیں، کہ ایک کام جو ہم نے شروع کیا تھا 1999 کے انتخابات میں کامیابی پر، ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک اسکول کا آغاز جو آج سے 20 برس پہلے کیا تھا، آج وہ کام کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ نے ہمارے کام کو قبول کیا، اور غیب سے وسائل کا انتظام کیا، اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور یا اللہ کی دعائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں و صدور و متمدین و کارپوریٹرز کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک تعلیمی انقلاب ہم نے نہ صرف چندرائن گٹے میں بلکہ پرانے شہر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم نے عوام کے درمیان میں پیش کیا، اور آج تعلیم اور علم کی اہمیت کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ایک اسکول میں ہمارے پاس 100 نہیں بلکہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں، اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے۔ اور آج آپ جس عمارت میں یہاں آج بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس عمارت میں قریب 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 900 چلر بچے ہیں جو 5th سے لے کر 10th تک ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کام کر رہے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دینے کا بھی جو ہمارا پروگرام 20 برس سے چل رہا ہے، لاکھوں خواتین و نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اور یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تکلیف اور ظلم و زیادتی اور کئی مسائل کا اگر کوئی شکار رہتے ہیں تو وہ مرد نہیں بلکہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری
خواتین ہماری ماں اور بہنوں کو ہم ایسا ہنر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں کچھ تو خوشحالی لا سکے، اپنے زندگی کے تاریکیوں میں کچھ تو اجالے لا سکے، اپنے زندگی کے مصیبتوں میں کچھ تو ہمارے مدد کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے کچھ تو تبدیلی لا سکے۔ یہی ایک کوشش ہے جو ہم مسلسل کرتے آئے ہیں۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قوموں کے مقدر کو اگر بدلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور سب مل کر اگر ہم ایک منظم متحد ہو کر اگر جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قوموں کے مقدر کو کوئی بھی تبدیل و بدل نہیں سکتا۔ اور آج ہم کام کر رہے ہیں، اور جب میں خود دیکھتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے تقریر کے ابتدا میں کہا کہ 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں، تو ہمارے سکولز میں 15,000 بچے ہیں، اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کے اسی کیمپس میں، اسی عمارت میں جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس عمارت میں ہم SSC اردو میڈیم کے 50 بچوں کو 10th کی کوچنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ SSC انگلش میڈیم میں اسی عمارت میں روزانہ شام میں 200 بچوں کو 10th کے امتحان کی فری کوچنگ ہم دے رہے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ میں CEC میں یہاں پہ 50 بچے ہیں، YPC میں 50 بچے ہیں، اور MPC میں 50 بچے ہیں، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں 50 ہیں، CEC میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر BPC میں 50 ہے، انٹرمیڈیٹ MPC میں 50 ہے۔ تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور SSC کے بچوں کو جو کوچنگ دی جا رہی ہے تو 550 بچوں کو شام میں مفت 10th کی اور انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا کام آج اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس خادم اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس رکن اسمبلی سے لے رہا ہے۔ اور پھر ہم مختلف ہمارے جو اویسی اسکول کے کیمپسز ہیں، ان کیمپسز میں بھی ہم مختلف جگہ پر انٹرمیڈیٹ اور یہ 10th کی کوچنگ کا انتظام بھی کرے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ایک سینٹر ہے فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس، نیٹ کی کوچنگ ہم دے رہے ہیں۔ مارننگ میں 75 بچے ہیں، نیٹ BA ہے اور B ہے، پھر مارننگ میں اس میں بھی 75 ہیں، MSET مارننگ میں 56 ہے، نیٹ ایوننگ میں 75، نیٹ پھر ایوننگ میں اور 75، MSET B ایوننگ میں 55، MSET C میں پھر 55۔ تو یہ جو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف فخر ملت کا جو سینٹر مغل پورے میں ہے اس میں 456 کا اندازہ لگائیے کہ قریب 500 بچوں کو نیٹ اور MSET کی کوچنگ دی جا رہی ہے۔ پھر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس میں بھی قریب 420 بچے ہیں نیٹ اور MSET میں، اور اس میں بھی ایوننگ میں 120 ہیں، C میں ایوننگ میں، اور ایک D میں ہے 120، اور MSET میں 80 ہیں، مارننگ میں وہاں پہ 4 ہیں، 420 بچے۔ اور پھر ریاست نگر میں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس میں بھی وہاں پر بھی نیٹ اور MSET کی کوچنگ 350 بچے اور بچیاں وہاں پر بھی نیٹ کی کوچنگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ صرف فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس اور کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس کو لے لیتے ہیں تو صرف نیٹ اور MSET کے
1206 बच्चों को हम कोचिंग दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोचिंग है, ये लॉन्ग टर्म कोचिंग है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये काम अल्लाह हमसे ले रहा है। और फिर उसके अलावा भी अगर हमारे मुख्तलिफ स्कूल में हम देखते हैं तो एसएससी के जो कोचिंग दे रहे हैं, फ्री कोचिंग एसएससी की, तो 1100 बच्चे उसमें भी फ्री कोचिंग हासिल कर रहे हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट की कोचिंग देखते हैं तो 1860, नीट और एमसेट 900, एमसेट 306, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं तो उनको भी फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स हैं। एमबीए के जो कोचिंग दे रहे हैं उसमें 100 है, अकाउंटिंग एंड जीएसटी, इस हिसाब से 4466 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। 4466, तो 20,000 बच्चे तो यही मुफ्त तालीम हो गए। तो अंदाजा लगाना है आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है। और आज की जो यहां की जो तकरीब है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम जो मुख्तलिफ हमारे स्कूल्स में वोकेशनल की ट्रेनिंग देते हैं, आपको सुनकर और हैरत होगी कि सालाना पूरा हमने अब इसको पूरा सही तरीके से हमने मुरत्तिब किया है। तो 10 कोर्सेज हमारे पास होंगे, मेहंदी, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, कारचोप, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ये 10 थे। 10 में एक और इजाफा हम कर रहे हैं जो कि कुकिंग के रहेगी, जिसमें सिर्फ मोगलाई डिशेज नहीं, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और बेकिंग, डेजर्ट्स और दूसरे स्वीट सब बनाने का भी ओएसडी हॉस्पिटल में खवातीन को हम ट्रेनिंग देने का ये भी आगाज कर रहे हैं। और इसके साथ हमने तय किया कि आपको ये बताना चाहता हूं कि सालाना पुराने शहर के 12,000 बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हम हुनर देंगे जो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। 12,000 every year 12,000 women will be trained in skill development programs। तो आप बताइए कि शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी तंजीम नहीं होगी, कोई ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट नहीं होगा, चैरिटेबल हो या फिर पैसे लेके भी करता हो, जो इतना खैर का काम कर रहा है। 20,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम, तो 12,000 खवातीन को हुनर की तरबियत दे रहा है। वो काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकने असेंबली से ले रहा है और सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आप कुछ सोचिए कि ये काम क्या आसान है? ये काम आसान नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि हमारे पास जो लोकेशंस पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, सबीना फरजाना एजुकेशनल कैंपस, कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, अकबरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, और फिर इसके साथ ही साथ सालारी मिल्लत एजुकेशनल कैंपस जो नया जो तालाब मीर जुमला पे जो हम आगाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर भी ये मेहंदी का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर का, स्पोकन इंग्लिश का, कारचौक का, फैशन डिजाइनिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, पेंटिंग का, ये वहां पर भी क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह 15 दिन में वहां पर भी आगाज होगा। न सिर्फ वो बल्कि हमारा एक हेल्थ सेंटर है तालाब कट्टा सालम चौक पे, वहां पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज का एहतमाम है, स्विंग का है, मेहंदी का है। वहां पर अब हम ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन के
کورسز کا رجسٹریشن کا آغاز کریں گے اور وہاں پر بھی ہم رجسٹریشن کر کے وہاں کے خواتین کو بیوٹیشن کے کورسز کے ذریعے ہم ان کو وہ بھی ہنر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کا بھی 10 دن میں آغاز ہوگا. تو ہم صرف ہنر سکھا نہیں رہے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہے کہ جو بیوٹیشن کا کورس کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کو ایک کٹ دیں گے اور یہ پورا کٹ ہم دیتے ہیں جس میں وہ سارے چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک بیوٹیشن کا کورس کمپلیٹ کرنے والی بچی کسی کے پاس جا کر ان کو دلہن ہو، برائڈل میک اپ ہو یا پھر ہیئر کٹ ہو یا پھر دوسرا کوئی میک اپ ہو، جو بھی ہو یہ کٹ کے ذریعے وہاں جا کر وہ کر سکتی. تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. مہندی ڈیزائننگ کا جو ہے اس میں بھی کئی بچیاں ہماری شادیوں میں رسم اگر ہوتے ہیں پہلے جاتے ہیں گھر میں جا کے مہندی لگاتے ہیں اور ایک گھر میں جا کر کئی ہزار روپیہ لے کر ایک دن بھر مہندی ڈالتے ہیں اور دلہن کا میک اپ کرتے ہیں. تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں. اور یہ کوشش کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دارالسلام میں کئی خواتین آتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اکبر بھائی یہ دیکھو میرے 2 بچے ہیں، گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ چھوٹا اور ایک بچہ ساتھ میں 3 بچے ساتھ میں لے کر آتی ہے. کہتی ہے کہ یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر شوہر نے چھوڑ دیا ہے، ماں باپ اب کوئی نہیں ہے دیکھنے والے، ہم کیا کریں، کیسا جئیں. تو ویسے خواتین کو آج ہم اس ہنر کے ذریعے ان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھا رہے ہیں. دیکھیے مدد دولت کے کئی شکل ہوتی. دولت زمین کی شکل میں ہوتی ہے، دولت روپیے کی شکل میں ہوتی ہے، پیسے کی شکل میں. دولت ہیرے موتی چاندی سونا یا دولت کے کئی شکلیں ہیں. اگر کوئی انسان دولت بانٹے گا تو زمین بانٹتا رہے گا تو زمین ختم ہو جائے گی. سونا بانٹتا رہا سونا ختم ہو جائے گا. ہیرے موتی بانٹے گا ختم ہو جائے گا. پیسہ بانٹے گا پیسہ ختم ہو جائے گا. اور ایک آدمی ایک وقت مدد کرے گا تو کتنے دے گا؟ 10,000 20,000 25,000 1 لاکھ. کتنے دن کھائیں گے؟ پھر اس کے بعد پھر مانگنا پڑے گا. لیکن اکبر اویسی اپنی قوم کو مانگنے والا نہیں دینے والا بنانا چاہتا. اور دینے والا کیا ہے؟ دولت بانٹنے سے ختم ہوتی ہے لیکن یاد رکھو علم اور ہنر کتنا بھی باتوں ختم نہیں ہوتی. ہم وہ دولت آپ کو دے رہے ہیں، کل کو آپ اس دولت کو بانٹیں گے بھی تو وہ دولت ختم نہیں ہوگی، اس دولت میں اور اضافہ. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں سمجھیں ہماری قوم کا یہ عالم ہو چکا کہ بس بیٹھے رہنا، کسی پہ کوئی تبصرہ کر دینا، کچھ کہہ دینا، منہ چھوڑ کے کچھ بات کر دینا، تنقید کر دینا تو آسان ہے لیکن تعمیر کرنا بہت مشکل کام. قوم پر تنقید بڑی آسانی سے کرتے ہیں، قوم کی قیادتوں پہ بھی تنقید آسان ہے لیکن قوم کی تعمیر بڑی مشکل ہے. اور وہ مشکل کام ہم کر رہے ہیں، قوم کی تعمیر کا، علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت دولت ہے. ارے میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے. میں نے اپنے تقریر کے آغاز میں کہا کہ اللہ نے ہماری نیتوں کو اور ہمارے کام کو قبول کیا اور خود اللہ نے وسائل کو پیدا کیا. آپ میں اگر نیت ہوگی تو یاد رکھو اللہ ضرور غیب سے انتظام کرے گا.
नीयत में बरकत होती है। कई लोग परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा कि परेशानी में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सजदे में गिर जाओ, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने पेश करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह गैब से रास्ते बनाता, अल्लाह गैब से रास्ते बनाता। आज ये बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इमारतों को बनाने में। इंसान एक घर बनाता है जिंदगी भर की कमाई से, मेहनत से, तो खुशियां मनाता है। अरे ये एक घर नहीं, कई घरों को बनाने वाली इमारत है जो कई घरों में खुशहाली लाई। और कई घरों में खुशहाली लाने वाली इमारत को बनाने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन इन इमारतों में अकबर ओवैसी का सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें मेरा पसीना है, मेरे खुशियां हैं और मेरी हसरतें हैं, मेरी ख्वाहिशें भी है और मेरा खून भी इस इमारतों में लगा हुआ है। मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर इन इमारतों को बनाया है। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानते हैं, रसूलुल्लाह जानते हैं और यहां बैठे बाज लोग जानते हैं कि कैसे मैं अपने ख्वाहिशों को दबा के अपने औलाद की खुशियों का गला घोटता हूं और इन इमारतों को जिंदा रखने के लिए इन इमारतों के पीछे लगाता हूं। इसलिए कि हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवारना। लोग आते हैं, कमाते हैं, जेब भर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हराम नहीं खाया, किसी पे ज्यादती नहीं की, किसी पे जुल्म नहीं किया और बड़े मुसीबतों के साथ अपने जिंदगी के इस सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ता गया। इल्जाम लगाने वाले लगाए इल्जाम, मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने वालों पर से सिर्फ एक ही दरखास्त करूंगा कि तुमको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम को तो कम से कम पसंद करो। क्या खवातीन को हुनर देना अच्छा काम है या खराब काम है? नीट की तालीम का फ्री कोचिंग देना अच्छा काम है या खराब काम है? 10th की कोचिंग देना फ्री क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इंटरमीडिएट की कोचिंग देना क्या फ्री अच्छा काम है या खराब काम है? ये वोकेशनल की ट्रेनिंग देना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इमारतों पे इमारत बनाना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? अरे इसको तो देखो। अरे आज तुम हमारी नफरत में इतने अंधे हो गए कि अच्छाई और बुराई की पहचान से भी अल्लाह ने तुमको महरूम कर दिया। अल्लाह इन महरूम लोगों को अक्ल सलीम अता। मैं तो यही दुआ करूंगा इनकी। लेकिन याद रखो, जमात, क़यादत, इत्तेहाद रातों रात नहीं बनता। हर एक की जिम्मेदारी, मैं अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है। इस चीज को समझिए, इस बात को समझिए। अरे मैं अपने जिम्मेदारी में अगर कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी में भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गरीब कमजोर है माशी तौर पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा। खुदारा आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। लोग आते हैं, आसानी से बोलकर चले जाते हैं। अरे आसान नहीं है। ये अभी मुझे बताए करोड़ों रुपया सालाना कितना खर्चा हो रहा है मालूम आपको? करीब 9 करोड़ रुपया। कितना? 9 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है तनख्वाहों पर, मेंटेनेंस पर, लाइट और पानी के बिल्स पर। आज करीब 700 टीचर्स हैं हमारे पूरे स्कूलों में। आप अंदाजा लगाओ, 700 खानदानों को भी रोजी मिल रही है इन इदारों के जरिए। क्या आसान है बताइए? सिर्फ सुइंग मशीन,
جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپے کا، 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے۔ بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا، اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، ایم سیٹ ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا۔ آئی اے ایس نکلیں گے، آئی پی ایس نکلیں گے، آئی ایف ایس نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے۔ یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے، میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا، اور ان شرپسند اور ان منافقین وہ انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو قبول کریں۔ بے شک تنقید کرو، بتاؤ مجھے نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے، ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا۔ اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ، بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا اس میں یہ تبدیلی لائیے، آپ اچھا نہیں چلا رہے، ہم تبدیلی لائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے، مگر صرف کیا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا، اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا۔ تنقید کرنے والوں سے کہوں گا کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں، 9 پیسے بھی نہیں دیں گے۔ جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا، 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں، ان کا یہی ہے، وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں، لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ دیکھیے آپ کو برا لگے گا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں 1 مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے میں نے بولا ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو آپ ہی جیتنے والے۔ ہر کوئی یہی بولے گا۔ دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے آج حق بیانی کر دی۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی، یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی۔ کتنا میرا کیا ہے بتاؤ آپ؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا زندگی میں، دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، طاقت سے نوازا، اور 6 مرتبہ MLA شپ سے بھی نوازا،
25 बरस से एमएलए हूं, और क्या चाहिए? अगर मुझे घर बैठना है तो घर बैठ जाऊंगा खुशी से। मेरा क्या बताओ, मेरा क्या नुकसान? नुकसान कौम का होगा, नुकसान हमारा होगा। इस चीज को समझना होगा। खुदा इस बात को समझिए। मैं वक्त ले रहा हूं, तवील तकरीर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आज वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारी जमात है, वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा जज्बा है, हमारी दुआएं हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेहकाम बख्शिए, जमात को मजबूत करिए, इस चीज को समझिए। अरे हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम ओवैसी हॉस्पिटल में भी एक नए कोर्स का आइंदा तालीमी साल से आगाज कर रहे हैं। बीएससी इन वो डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया, बीएससी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये सारे कोर्सेज कुछ 11 कोर्सेज हैं। बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, ये 4 साल का एक कोर्स का आगाज कर रहे हैं। दूसरे जगह पर है, वहां पर 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख फीस लेते हैं। हम उतनी फीस नहीं, कम लेकर हमारे जूनियर कॉलेज में वो बीपीसी के स्टूडेंट जो नीट में एमबीबीएस की सीट या फार्मेसी या दूसरे मेडिकल स्ट्रीम के कोर्सेज में दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे, हम उन तुलबा और तालिबात को ये कोर्सेज के जरिए उनको मेडिकल स्ट्रीम में लाना है। हमारा एक प्रोग्राम है। और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिंदगी का मकसद क्या है? इल्म, 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 तालीम, 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 यही है और कुछ नहीं। मुसलमानों का इत्तेहाद, 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 यही है। खुदारा समझिए, आज आपको हमारा साथ देना होगा, खाने से खाना देना, आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए लोगों के सामने यह बताना होगा कि बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी तंजीम है जो इतना काम कर रही है, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा एमएलए है जो 15,000 बच्चों को तालीम दे रहा है। अरे आज मुझे हैरत होती है, वो बदकमा के साड़ियों की तकसीम के लिए कतारें दिखती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत अफजाई जब करने का 5 साल में एक वक्त मौका आता है तो उस वक्त कतारें नहीं दिखती। लेने के लिए तो कतारें हैं, देने के लिए जज्बा नहीं। ये अच्छा नहीं। समझिए इस बात, क्या हमारा काम 100% नहीं है? लोगों को बुरा दिखेगा, लोगों को बुरा दिखेगा। ये 100% काम है तो आप भी तो 100% करना ना। लेकिन 100% नहीं होता, 40%, 50% में दम तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम तो 100% ही हो रहा। तो आप बताइए, अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, कामयाबी हासिल करते हैं, दिल लगा के करेंगे काम, और मैं ऐसी नजरअंदाज करके चला जाऊं और 2 लफ्ज आपकी हिम्मत अफजाई के भी अदा ना करूं, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? अपने दिल पे हाथ रखकर बोल दो मुझे, क्या आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं आता? सोचिए इस बात, याद रखो, वो कौम जो अपने मोहसिनों को भुला देती है तो वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ती। वो कौम जो अपने मुस्तकबिल को सुधारने वालों को भुला देती है तो अल्लाह भी उस कौम को कभी कामयाब नहीं करता। एहसानमंद रहो, कदर करो, कदर करो अपने जमात की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपनी क़यादत की, कदर करो इन इमारतों की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो आपको अपने इत्तेहाद और अपनी जमात से मिला,
قدر کرو کہ حجاب کے نام پہ آپ کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے. قدر کرو کہ آپ کے محلوں میں اذان بند نہیں ہو رہی ہے. قدر کرو کہ دین کے نام پہ بازاروں میں آپ کو لوٹا نہیں جا رہا ہے. قدر کرو کہ آج آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتی ہے آپ کی قیادت. قدر کرو, اپنے قدردانوں کی قدر کرو, اپنے محسنوں کی قدر کرو, اپنے خدمت گزاروں کی قدر کرو. ہم احسان مند ہیں آپ. اکبر الدین اویسی جو اتنا کام کرتا ہے نا, لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب اور کتنا کریں گے. 10 اسکول ہو گئے, 14 عمارتیں ہو گئی. لوگ مجھے بولے اکبر صاحب 14 عمارتیں, 30,000 بچے اور پھر 12,000 بچیاں سالانہ, تو اتنے زیادہ ہیں. پھر ابھی بھی آپ ہمارے 2 جونیئر کالج ہیں, آئندہ سال اور 3 جونیئر کالجز آ رہے ہیں, 5 ہو جائیں. پھر اس کے بعد آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آ رہے ہیں. اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں. ارے یہ کام اتنا ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سمجھو خدا, سمجھو اس بات کو, اس چیز کو سمجھو کہ آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ہم کو آگے لے کر جانا. میری زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 30 برس MLA رہ چکا, پہچان بنا لی, دولت سے نوازا, شہرت, طاقت سب ہے. 2 بچے, یہ بچہ ہے ڈاکٹر کی ڈاکٹری بھی ہو گئی, MD بھی کر لیا, اب آگے لندن کا ایک امتحان ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہے, وہ کر لے گا تو یا یہاں پہ یا کہیں اور پر کام کر لے گا. میں نے تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی, قابل بنانا تھا بنا دیا, علم کی دولت دینا تھا دے دیا. یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میری بیٹی LLB کر چکی ہے, LLM کر چکی ہے, اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلی واحد بیرسٹر ہے. مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ میرا تو کچھ نہیں ہے. کتنے دن جیوں گا اور شاید اور 10 برس, اس سے بڑھ کے تو نہیں. لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے, ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہوں. میرا ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول, میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے, خود بخود چلتے رہے. ایسا انتظام یہ ہم کر رہے ہیں. خدا را سمجھو اس بات کو. لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں. حق بیان کر کام کر رہے ہیں. آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیے. اب میرے پاس ہے اٹینڈنس بھی ہے آج کی. اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم, 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم, انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم, ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم, انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم. ارے آپ بتاؤ, ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے. یہاں فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے. اسکول, یہ اسکول کیا غریبوں کا اسکول ہے؟ کیا یہ خیراتی ادارہ ہے؟ آپ بتاؤ. نئے شہر کے کارپوریٹ اسکولز بھی چھک مرانا ہمارے اسکول کے سامنے. اتنے اچھے اسکول ہیں ہمارے, اور یہ اسکول غریبوں کے لیے ہے, مفت اسکول. تو کیا یہاں نہیں آئیں گے؟
8 बजे 8:30 बजे स्कूल में रहना है, 9:30 को बच्चों को लेके आते, आके लड़ते, खोलो गेट खोलो। अरे वक्त है ना, ये क्या चमन है कि जब चाहे जब टहल लो, जब चाहे जब निकल जाओ। हमारा ड्रॉप आउट भी कितना है, ये साल दाखिला ले लिए, उसके बाद परसों मैं उमर कॉलोनी के स्कूल में था देखने के लिए, बाहर निकला तो एक मोहतरमा मुझसे मिलके बोली, अकबर भाई मुझे आपके स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था? तो बोले बाबा नगर के स्कूल में पढ़ता था। मैंने हाँ फिर? नहीं, वो जो है सो 9 महीने से स्कूल को नहीं गया, तो वहां नाम निकाल दिए, टीचर मेरे बच्चे की जगह दूसरे को डाल दिए। अब 9 महीने के बाद मैं बच्चे को भेजना चाहूं। मैंने पूछा कितने महीने? 9 महीने। आप अंदाजा लगाओ, 9 महीने तक लापता रहेंगे, 9 महीने के बाद आते ही हम गेट खोलना और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और मैं ठहर के बोलना, आइए सरकार इस्तीफा ले। आप क्या बात है बोलिए आप? क्या ऐसे होता है? और कोई मुझे फोन करे, कल ही फोन करे, मैं परेशान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में है, वहां जाके कर लो नौकरी। तो मुझे पलट के बोले, नहीं अकबर भाई, ओवैसी दूर होता, जरा असरा या और कहीं दे सकते। तो मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करिए, बगैर नौकरी के घर में बैठ के तनख्वाह लिए वैसा इंतजाम करूंगा, दुआ करिए। और क्या बोलिए, स्कूल में दाखिले, बाबा नगर में दाखिले खत्म हो गए यहाँ पे। तो मैंने कहा अरे यहाँ नहीं है, रियासत नगर के स्कूल को चले जाओ, बच्चे को पढ़ाना है ना, वहां पढ़ा लो। बोले नहीं अकबर साहब, वो दूर होता। अरे आप बताओ, उनसे भी मैंने कहा ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम करा। तो अब इंशाअल्लाह ताला स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उस्ताद को घर में भी जाके पढ़ाएंगे बच्चे को। और क्या बोलिए आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हुआ हो चुका है हमारी कौम का। बस ये है, कुछ नहीं। अकबर साहब है ना, मजलिस है ना, बस मुंह में निवाला डाल दे, नाम खा लेंगे, पड़े रहे। नहीं होता, याद रखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन है। आज आराम पसंदी की जिंदगी हो गई, बैठी जगह मिल जाना, ये भी मिल जाना, वो भी मिल जाना, वो भी हो जाना, ये भी हो जाना, सब हो जाना। नहीं होता, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यहां बैठी खवातीन से कहूंगा कि आप लोग की जिम्मेदारी है अपने भाइयों को समझाएं। कल के दिन आप लोग मां बनेंगी, अपने बच्चों को आने वाली नस्ल को भी समझाना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। अगर हम समझेंगे कि बस गैब से मदद हो जाए, गैब से कुछ हो जाए, तो गैब से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे, नहीं हो। अकबरुद्दीन ओवैसी, आप बोलेंगे कि इतने इलेक्शन जीता 6 मरतबा, इतना जबरदस्त, अरे इनको क्या है, दौलत है, नाम है, पहचान है। अरे ये आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने गोलियां भी खाई हैं। इस मुकाम हासिल करने के लिए मैंने अपने खून से भिगोया इस जमीन को। इस मुकाम को हासिल करने के लिए तलवार के जरब लिए मैंने अपने पेट पे, अपने जिस्म पे, चाकुओं तलवारों के जरब लिए, कुड़ाड़ियों से मारा गया, 5-5 मरतबा जेल में रहा, 40 दिन जेल में रहा। मेरी मां मुझसे नहीं मिल सकती थी, ऐसे नीचे एक चादर बिछाकर सोने के लिए दे दिया गया। जेल खुली थी, सर्दी थी, जनवरी की, कड़ाके की, ओढ़ने को कुछ नहीं था, कांप रहा था। और कीड़े इतने थे कि या बिछाऊं या फिर कीड़ों से अपने आप को बचाऊं। तो पत्थर पे सोया और वो चादर को ले लिया। खाना नहीं दिया जाता था, दाने दाने को तरसता था। अरे तकलीफ उठाएंगे तो इस मुकाम पे पहुंचेंगे, तकलीफ के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। याद हो, समझो इस बात।
اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا، راتوں رات کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہو. محنت کرنی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی، مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگیں، تلواروں سے مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا، لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا، 70 مرتبہ مارے تھے، 3 گولیاں، انتڑیاں، گردے سب. تو میں احسان مند ہوں. آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ٹھیک سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ سب کو کامیابی کامرانی دے.